میں آپ کو آج کا درس اتنا ہی ہوگا کہ میں ویسے تو ایک خطبہ آپ نے آگے چل کر اور بھی دیا ہے، چلو میں دونوں خطبے سنا دیتا ہوں جو آخری میدان کربلا میں خطبے ہوئے۔ انہوں نے یاد رکھیں کہ حبیب ابن مظاہر پڑھی رضی اللہ، اس نے بھائی میدان کربلا میں امام پاک سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، دوستی تھی۔ یہ آیا کہنے لگا جی میرا ساتھی قبیلہ بنو اسد ہے، بلا لوں سب کو؟ آپ نے فرمایا بلا لو۔ اس نے اعلان کیا اور وہ تو 30,000 ان کی بھی فوج تھی، انہوں نے جناب راستے میں ہی ان کے پورے قبیلے کو شہید کر دیا۔ تو یہ خود بھی شہید ہوئے اور ان کا قبیلہ بھی۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ تھے تو یزیدی ملازم، پر وہ نکل آئے امام حسین کے پاس، ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے وہ سب چھوڑی اور حسینی صف میں آ گئے۔ وہ خود بھی شہید ہوئے، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا اور ان کے غلام بھی شہید ہوئے۔ اب اتنا ہمارے پاس آگے ٹائم نہیں ہے کہ میں سب کی تفاصیل بیان کروں، اللہ نے کہیں اور موقع دیا یا آئندہ محرم میں انشاءاللہ یہ تفاصیل بھی آ جائیں گی۔ تو میں بس کل سے انشاءاللہ خاندان رسول کی شہادتوں کا سلسلہ شروع کر دوں گا۔ امام علی مقام نے یہ، ہاں عبید اللہ ابن زیاد نے ابن سعد کو شمر کو خط لکھا کہ ابھی ابھی حسین سے جنگ شروع کرو یا اس سے بیعت کروا لو، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ تو یہ 9 محرم بعد نماز مغرب حملہ آور ہونے لگے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان سے کہو آج رات چونکہ ہماری زندگی کی آخری رات ہے تو ہمیں اللہ سے عبادت کرنے کا موقع دے دو۔ کہا مگر شمر تو نہیں مانا، ابن سعد بھی نہیں مانا، مگر وہ کچھ فوجی بول پڑے، انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی اور عیسائی یہودیوں سے جنگ ہوتی تو تم نے ٹائم دے دینا تھا، یہ نواسہ رسول ہے اس کو بھی ٹائم دے دو۔ تو خیر ٹائم دے دیا۔ اب اس رات میں جو کچھ ہوا اس کی صرف ایک بات بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا جو آپ کے ساتھ سفر میں آئے ہوئے تھے اور ان سے فرمایا اللہم انی احمدک علی اکرمتنا بالنبوہ، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس بات کر کہ اس نے ہمارے خاندان کو نبوت اور رسالت سے اعزاز بخشا ہے، یعنی ہمارے نانا کو نبی اور رسول بنایا ہے۔ اور فرمایا وجعلت لنا اسمعا وابصرا، کہ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں، دیکھنے کے لیے کان، سننے کے لیے کان عطا فرمائے ہیں اور دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اور وافئدۃ وعلمتنا القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا علم عطا فرمایا ہے، وفقہنا فی الدین، اور اللہ نے ہمیں دین کی فقہ عطا فرمائی ہے۔ فقہ دے منکراں نوں پتہ چل جائے کہ امام حسین غیر مقلد نہیں سن، سنیاں دے امام سن۔ یہ دیکھیں کہ وفقہنا فی الدین، اچھا فجعلنا لک من الشاکرین، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ اما بعد، اس کے بعد فرمایا ولا اہل بیتی ابرا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جمیعا انی خیرا، آپ نے فرمایا تم جو میرے ساتھی ہو اس وقت روئے زمین پر کسی کے ساتھی اتنے با وفا اور با کردار نہیں ہیں جتنے میرے ساتھی ہیں۔ اس پر میں تمہارا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بھی شکر عطا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے۔ الا وانی لاظن یومنا من هؤلاء الاعداء غدا، اور فرمایا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ صبح میرے کسی ساتھی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا، اور فرمایا کہ کل دشمنوں سے میرا مقابلے کا دن ہے اور ہماری زندگی کا آخری دن ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتَ لَكُمْ جَمِيعًا، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ فَانْطَلِقُوا، تم نکل جاؤ، فِي حَلِّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنِّي زِمَنْ هَذَا اللَّيْلَ قَدْ غَشِيَكُمْ، رات کے اندھیرے نے تمہیں گھیرے میں لے لیا ہے، کسی کوئی مجھے نظر بھی نہیں آئے گا، میں کسی کو دیکھوں گا بھی نہیں اور کسی کا نام بھی ایسا کرو کہ میری طرف سے سب کو اجازت ہے، نکل جاؤ۔ فَاتَّخَذُوا جَمَلًا وَلْيَأْخُذُ كُلُّ رَجُلٌ مِّنْكُمْ بِيَدِ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي فَجَزَاكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، اپنے اپنے اونٹ پکڑو، ان پر سواری کر لو، اپنے گھر والوں کو لے جاؤ اور میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ۔
اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ثم تفرقوا فی البلاد فی سوادکم، پھر تم پھیل جاؤ شہروں میں، بستیوں میں، اور ومدائنکم حتی یفرج اللہ فإن القوم یطلبونی، اور فرمایا کہ ایک ایک فرد کو کوئی پکڑ سکتا اپنے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شہروں میں پھیل جاؤ، دیہاتوں میں پھیل جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ مصیبتیں دور کر دے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دشمن ہے یہ صرف مجھے پانا چاہتے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی، بولو تو صحیح نا، تم سے ان کی کوئی دشمنی، یہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں. وَلَوْ أَصْحَابُونِي لَهَوَوْا عَنْ طَلَبٍ غَيْرِي، اور میرے علاوہ یہ کسی کو بھی پکڑنا، لہذا تم نکل جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنے اہل و عیال کی جان بچاؤ. مگر سب نے ہاتھ کھڑے کر کے فرمایا اے امام علی مقام، ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، ساتھ جائیں گے. اگر آپ اس جہان میں رہیں گے ہم اس جہان میں رہیں گے، اگر آپ جنت میں جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. ایک بھی وہاں سے بھاگا، ایک بھی وہاں سے نکلا. یہ امام پاک کا ایک خطبہ ہے جو خیمے والوں میں دیا، اور دوسرا خطبہ آپ نے ان فوجوں کو دیا، یزیدی کتوں کو. کیوں کہ حضرت عثمان نے بھی خطبہ اپنے قاتلوں کو دیا تھا، تو یہ چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کی سنت پہ عمل ہو جائے. انہوں نے فرمایا لوگو، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، عربی میرے سامنے ہے. اے لوگو، میرے خاندان اور نسب کا خیال کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرو اور ان کو عتاب اور سرزنش کرو، اپنے نفسوں کو جھاڑو، ان کو ڈانٹو، اور دیکھو کیا تمہارے لیے میرا قتل حلال ہے؟ کیا میری عزت اور آبرو پامال کرنا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کا لخت جگر نظر نہیں آ رہا؟ اور کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی اور ان کے چچا زاد بھائی علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تصدیق کرنے والے کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے باپ کا چچا نہیں ہے؟ کیا جعفر طیار شہید 2 پروں والے میرے چاچا نہیں ہیں؟ کیا نہیں پہچانا تم کو یہ قول؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ حضور نے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ علی کا بیٹا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، علی کا بیٹا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے. آپ نے یہ شانیں بتائیں اور فرمایا اگر تم میری تصدیق کرو تو یاد رکھو میرے بارے میں اور میرے بھائی حسین کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دونوں اہل و سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے. اب چونکہ میرا بیان سنتے ہیں اہل حدیث ساتھی بھی، اور پھر وہ مجھے فون بھی بڑے کھڑکاتے ہیں کیونکہ پرانا نمبر ہونا تھا میرا انہوں کو ہے، تو میں عربی سنا دوں، کہیں وہ ایسا نہ کہیں کہ اپنے کوڑو ہی اہل سنت پا لے اسو. تو یہ سن لیں. قال علی و اخی حاذان سیدہ شباب اہل الجنت وقرۃ عین اہل السنہ. حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور وقرۃ عین اہل السنہ، اور یہ اہل السنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لو جی آج مور نہیں لگ گئی کہ سنی اصلی حسینی نے، جنہیں مولا حسین دے پرچم تھلے آنے وہ مسلک اہل سنت چا جائے، اور جیڑا سنی مرے گا وہ حسن حسین دے قدمہ چھٹے گا. زور سے بھائی. تو بھائی امام حسین پاک نے ان کو فرمایا لوگو جو کچھ میں نے کہا حق و صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ جب سے میں نے سنا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے اللہ نفرت کرتا ہے، جھوٹ بنانے والے کو اس کے جھوٹ کا نقصان ہوتا ہے. واللہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا لگتے جگر ہوں، میں نے کبھی جھوٹ کو زبان پر نہیں آنے دیا. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین پاک نے یہ پورا خطبہ دیا اور پھر فرمایا کہ کیا تم نے حضور پاک کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اما فی ھذا
حاجز لکم ان سفکی دمی، کیا یہ تمام باتیں نہیں روک سکتی کہ تم میرا خون بہانے سے رک جاؤ؟ جو کچھ حضور نے میرے لیے فرمایا ہے حدیثیں تمہیں بیان کر دی ہیں، کیا اتنی حدیثیں، میرے اتنے فضائل، میرے اتنے کمالات تمہیں اس بات سے روک نہیں رہے کہ میرا خون نہ بہاؤ، مجھ پر حملہ نہ کرو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ امام پاک کا خطبہ سن کر شمر لعین بولا ان کان یدری ما تقولو، خدا جانے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو کوئی سمجھے؟ یہ ایسے بدبخت ہوتے ہیں۔ اور حبیب ابن مظاہر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دندان شکن جواب دیا اس شمر لعین کو کہ قد طبع اللہ علی قلبک، او شمر، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے، نہ تجھے رسول کی سمجھ آ رہی ہے نہ نواسہ رسول کی سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر حبیب ابن مظاہر نے فرمایا کہ بھائی سنو امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام نے پھر کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، یعنی درمیان میں شمر بولا کہ ہمیں تیری باتوں کی سمجھ ہے، حبیب ابن مظاہر نے فرمایا تیرا دل پہ مہر لگ چکی ہے اس لیے تمہیں سمجھ ہے۔ تو امام حسین پاک پھر بولے، فرمایا فواللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری منکم ولا من غیرکم انا ابن بنت نبیکم خاصتا اخبرونی اطلبونی بقتل منکم قتلہ او مال لکم استہلکتہ او بقصاص من جراحت، خدا کی قسم مشرق سے لے کے مغرب تک میرے مغرب تک سوائے میرے تم کو کوئی بھی رسول کی بیٹی کا بیٹا نہیں مل سکتا، مشرق سے لے کر مغرب تک میرے سوا تمہیں کوئی بھی رسول کی بیٹی کا بیٹا مل سکتا، اور نہ تمہارے غیر میں سے کوئی نبی کا نواسہ رسول مل سکتا ہے، میں تو خاص تمہارے رسول کا نواسہ ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا تم اس لیے میرے پیچھے ہو، اس لیے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، یا تمہارا مال برباد، یا کیا میں نے کسی کو تم میں سے قتل کیا ہے، کیا میں نے تمہارا مال برباد کیا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا مجھ سے بدلہ طلب کر رہے ہو؟ میں نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں۔ آپ کا خطبہ سن کر سب خاموش ہو گئے کیونکہ آپ کی باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب ہے۔ پھر آپ نے پکار کر کہا، اے شبس بن ربی، حجاج بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ میوے پک چکے ہیں، باغ سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں، تالاب جھلک رہے ہیں، اور آپ کی مدد کے لیے یہاں ہم نے لشکر جمع کر رکھے ہیں؟ یہ وہ چونکہ یزیدی فوجیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے جنہوں نے خط لکھا ہے۔ یہ بھی تمہیں آج کل یزیدی گلی گلی لب جان گے، جڑے تمہیں مشورہ اور دین گے تو ادھر مشورہ تمہیں کہن گے لگ جا، انہوں نے کہن گے لگیا کھڑوتا جی۔ آج بھی ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ سارے ادھر تھے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا جی اللہ کی قسم ہم نے تمہیں خط لکھا ہی کوئی نہیں۔ تو امام علی مقام نے ان کے خطوں کی وہ ڈھیریاں ان کے سامنے لگا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ امام پاک کا خطبہ تھا اور ان سے بحث و تمہیز تھی، لمبا ہے اور بھی کافی ہے، بس یہ کام کی باتیں بتانی تھی کہ امام حسین علی مقام نے ان پر حجت تمام کر دی۔ بولیے حجت ان پر ہے۔ تو پھر یہ رات گزری ہے جس کو شب جمعہ کہتے ہیں، شب عاشورہ، 9 محرم کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب عاشورہ، شب جمعہ یہ گزری ہے۔ اور پھر جمعے کے دن کیا ہوا؟ صبح سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک شہادتیں ہی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، شہادتیں ہی شہادتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو چیدہ چیدہ شہادتوں کا ہم ذکر قسط بائی قسط کریں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب